بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں بربل سے واپسی پر میرا اندر باہر راگ رنگ سے بھیگ گیا تھا اور میرے من میں ہر وقت جلترنگ سا بجتا رہتا تھا۔ ہاسٹل پہنچ کر میں نے اپنا کلارنٹ نکالا، جوڑوں پر دھاگا لپیٹا، چابیوں کو صاف کر کے اسپرنگوں کو سنگر کا تیل دیا، ڈھکنیوں کو ولائتی صابن کے سلوشن سے صاف کیا اور باڈی پر کھوپرے کا تیل مل کر اسے لشکایا، ماؤتھ پیس کو پانی میں ڈوبا دے کر تر کیا اور سیلی بتی کو لب لگا کر جب میں نے سرگم بجایا تو یوں لگا جیسے یہ آواز کہیں اور سے آئی ہو، کسی گھپا کے اندر سے یا نرسلوں کے جنگل سے۔ میں نے ایک پاؤں کرسی پر رکھ کر اور دوسرے پر پورا بوجھ دے کر اپنے استاد کے انگ میں تلک کی نقل شروع کر دی۔ مجھے اس کی 3 سال کی سرگم تو یاد تھی، پر اس کی خاص تان بیچ میں پلٹنا کھا جاتی تھی۔ بجاتے بجاتے کبھی اس کی شکل دیس کی بن جاتی تھی اور کبھی تلنگ کے آس پاس پہنچ جاتی تھی۔ سمجھ کم تھی، صرف گھوٹا لگایا ہوا تھا، ادھر سے ادھر نکل جاتا، ادھر سے کچھ اور ہی شروع ہو جاتا، لیکن کیفیت کمال کی تھی۔ غلط سلط بجاتا رہا اور بجاتا ہی گیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کوئی راگ تھا نہ سرگم، درمست تھا، بس ایک شیخی سی تھی اور چند راگوں کے نام یاد تھے۔ لیکن اس شیخی کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ میں نے باقاعدگی سے ریاض شروع کر دیا اور اپنے بھاں میں خود کو اگلے بربل کے لیے تیار کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک دوپہر میں اپنا کمرہ اچھی طرح سے بند کر کے کلارنٹ بجا رہا تھا اور کومل سروں پر رک رک کر زبردستی اپنا بدن لہرا رہا تھا، ساتھ ساتھ کلارنٹ کو بین بجیا جوگیوں کی طرح گردش بھی دے رہا تھا کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے رک کر کان آہٹ پر لگائے تو پھر کسی نے دھپ دھپ میرا دروازہ بجایا۔ کلارنٹ چارپائی پر رکھ کر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے رجنی کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر گردن گھما کر اپنے ساتھی سے آؤ کہا اور اندر داخل ہو گئی۔ سر سے چادر اتار کر میری چارپائی پر پھینکتے ہوئے اس نے اپنی گریبان کو چٹکی سے پکڑ کر اس میں 2-3 بار ہوا بھری اور پھر کہنے لگی، ہم فیروز پور آئے تھے، سوچا تم سے بھی ملتے چلیں، یہ میرے پتی ہیں، ہائے آج کتنی گرمی ہے۔ میں نے اس کے پتی سے ہاتھ ملایا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ سب اسکائی والے جوہر کا مینڈک آ گیا ہو۔ وہ چھوٹے قد کا ایک کم رو اور بے یقینہ سا شخص تھا، جس نے سر پر پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور ماتھے پر سرخ رنگ کے کشکے میں چاول کا ایک دانہ چمٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کرسی اسے پیش کرتے ہوئے خندہ پیشانی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ کچھ کہے سنے بغیر دھپ سے اس پر بیٹھ گیا۔ رجنی کہنے لگی، اس کے فالسے کے اپنے باغ ہیں اور منڈی میں آڑت کی دکان ہے، میرے سسر کے اکلوتے بیٹے ہیں اور سارا کام انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلی مرتبہ اپنے ظلم کا احساس ہوا کہ میں نے کیوں رجنی کی ماں سے بات کی اور کیوں اسے آڑت کے کنویں میں دھکیلا۔ رجنی امید سے تھی اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ میرے بستر پر نیم دراز تھی۔ میں پائنتی کی طرف بیٹھا ہوا تھا اور اس نے میرا تکیہ اور کھیس ملا جلا کر گاؤ تکیہ بنا لیا تھا، جس سے ڈھو لگا کر وہ پہلو کے بل یوں لیٹی ہوئی تھی کہ اس کی ایک طے شدہ ٹانگ تو بستر پر تھی اور دوسری کا پاؤں ابھی تک زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ میں نے اس کے خاوند کی طرف منہ کر کے کہا، آپ لسی پئیں گے کہ چائے؟ رجنی نے اس کے جواب سے پہلے منہ پھاڑ کر کہا، یہ بھی کوئی موسم ہے چائے کا، لسی منگواؤ۔ جب میں ٹک شاپ پر لسی کا آرڈر دینے کے لیے اٹھا تو اس کے پتی نے میمنی آواز میں پوچھا، رسویا کون ہے؟ رجنی نے جھڑک کر کہا، یہاں سبھی ہندو کرمچاری ہیں، پنڈت جی آپ مرے نہ، کچھ نہیں برشٹ ہوتا۔ اس نے ویسی مریل آواز میں کہا، میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا۔ جب میں ٹک شاپ کے لڑکے سے سینی اٹھوا کر 2 گلاس جھاگ والی لسی بنوا کر لے آیا تو رجنی نے چھوٹتے ہی کہا، اور تمہارا گلاس؟ میں نے کہا، میں نے ابھی چائے پی ہے، اس لیے اوپر سے ٹھنڈی لسی نہیں پی سکتا۔ پھر میں نے پنڈت جی کو سنانے کی غرض سے لڑکے کا نام اونچی آواز میں پکار کر کہا، شبو گلاس ذرا ٹھہر کر لے جانا، اور جب وہ چلنے لگا تو میں نے کہا، شنکر سے کہنا 2 گلاس ہی لکھے، ایک اور نہ ڈال دے میرے نام پر۔ شبو اچھا جی کہہ کر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ رجنی 2 ہی بڑے بڑے گھونٹوں میں آدھا گلاس ختم کر گئی تھی اور اس کا پتی برف کی ڈلیوں سے ڈر ڈر کر اپنا منہ بار بار گلاس سے اٹھا لیتا تھا۔ رجنی نے کہا، اس طرح سے جو تربک رہے ہو تو باہر جا کر ساری ڈلیاں ایک ایک کر کے انگلی سے نکال آؤ اور آرام سے پیو۔ وہ چابی والے گڈے کی طرح اٹھا اور ڈلیاں گلاس سے نکالنے باہر چلا گیا۔
رجنی نے گلاس میری طرف بڑھا کر کہا، اوے دفع ہونے، تو بھی پی لے، بڑی مزیدار ہے۔ میں نے گلاس لے کر ابھی 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ اس نے جھپٹا مار کر گلاس پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر لسی پینے لگی۔ اس کے پتی نے باہر سے آ کر بتایا کہ انگلی ٹیڑھی کر کے بھی ڈلی بڑی مشکل سے پکڑی جاتی تھی، 4 تو نکل گئی ہیں، ایک ابھی بھی اس طرح سے تیر رہی ہے۔ رجنی نے کہا، کوئی بات نہیں، اب یہ تم کو تنگ نہیں کرے گی، اس کو سمجھا دیا ہے۔ لسی پیتے ہوئے اور گریبان میں ہوا دیتے ہوئے رجنی نے مجھ سے میرے گھر والوں کی بابت پوچھا، میری پڑھائی اور امتحانوں کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا اور اپنے خاوند کو بتایا کہ میں مرلی بہت اچھی بجاتا ہوں۔ کلارنٹ کی جگہ مرلی کا نام سن کر مجھے اپنے آپ سے اور اپنے کلارنٹ سے ہینگ کی سی بو آنے لگی۔ میری اس بیزاری کو بھانپ کر ہولے سے ہنسی اور کہنے لگی، ذرا دکھاؤ تو پنڈت جی کو اپنی مرلی۔ میں نے بادل نوخاستہ کلارنٹ اٹھایا اور اسے پنڈت جی کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اسے ایک نظر لسی والے گلاس کے اندر سے دیکھا اور گلاس سمیت اسبات میں سر ہلا دیا۔ رجنی نے کہا، ریاض کرتے ہو؟ میں نے کہا، پہلے تو میں نے چھوڑ دیا تھا پر اب پھر سے شروع کر دیا ہے۔ چھوڑ کیوں دیا تھا؟ اس نے ہیڈ مسٹریس کے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی من نہیں لگتا تھا۔ کہنے لگی، من لگانے والی کے آنے میں تو ابھی کافی دیر ہے، جب تک اس سے اور پڑھائی سے دل لگانا پڑے گا۔ پنڈت جی نے لسی کا گلاس ختم کر کے میز پر رکھا تو رجنی بولی، اپنے استاد سے سبق لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا، غم کے ماروں کا سبق لینا کیا، ادھر میرا استاد ادھر میں، بیچ میں دکھ کا گہرا ساگر، لمبا فاصلہ لمبا راستہ، جھولا کون جھلائے گا؟ میری بات سنی انسنی کر کے بولی، کوئی ایسا کلارنٹ بجا سکتا ہے جیسا مسجد کے باہر اس روز بجا تھا؟ پھر خود ہی کہنے لگی، کوئی نہیں بجا سکتا، دیوتا بجا سکتا ہے، پر دیوتا بار بار پرتمی پر تو نہیں آ سکتے نا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کے پتی نے مردانہ آواز میں کہا، وہ شکتی مان دیو ہوتے ہیں، جب چاہیں آ جائیں، پر ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک بار تو وہ آ چکے ہیں، رجنی نے کہا، پر اب کوئی خاص امید نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں جی، ان کی موج ہے، چاہیں تو پھر آ جائیں، نہ چاہیں تو کبھی نہ آئیں، اور کھیتیاں سوکھی رہ جائیں۔ رجنی نے بات کاٹ کر کہا، سوکھی کیوں، کھیتیاں تو سرسبز ہیں۔ میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر کہا تو رجنی بولی، جھاڑ جھنکار جڑی ہوئی اور سرکنڈے کے بیر کھیتی نہیں ہوتے، ایسے ہی پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ہم خاموش رہے، پھر میں نے چور آنکھوں سے رجنی کی طرف دیکھا۔ گرب کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک اور بالوں میں وہ مہک نہیں تھی۔ اس کو شاید اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں اس کی ماں سے ملا تھا اور میں نے ہی اس کی زندگی میں نہ ختم ہونے والا کھنڈر ڈالا تھا، لیکن اس کے رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے سر پر خاک اور خاکستر ڈالنے والوں کو وہ دل سے معاف کر چکی ہے۔ لیکن اس کے رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے سر پر خاک اور خاکستر ڈالنے والوں کو وہ دل سے معاف کر چکی ہے۔ تھی تو بہمنی، پر استکبار کی اصل مسلمانی تھی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اپنے کوٹ کی جیب سے 1 روپیہ نکال کر رجنی کو دیتے ہوئے کہا، تو پہلی مرتبہ میرے گھر آئی ہے، یہ تیری نظر ہے۔ اس نے روپیہ لے کر ماتھے سے لگایا اور اپنے گریبان کے اندر رکھ لیا۔ میرے پاس کوٹی کے ہیئر آئل کی ایک بند شیشی تھی جو میں نے جیجا جی کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے ڈھکنا کھول کر سونگھا، پھر خوش ہو کر بولے، بڑی اچھی خوشبو ہے۔ میں انہیں تانگے میں بٹھا کر لاریوں کے اڈے تک چھوڑنے گیا۔ جیجا جی کے پیچھے لاری میں داخل ہوتے وقت رجنی نے میرے بازو میں اتنی زور کی چٹکی کاٹی کہ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ جیجا جی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رجنی کہنے لگی کہ قمیض اتارو، قمیض اتارو، اس میں ضرور کوئی بھیڑ گھس گئی ہے، اتارو گے نہیں تو پھر کاٹ لے گی۔ میں نے قمیض کے بازوؤں کو، اس کے دامن کو زور سے جھٹکا اور مسکرا کر کہا، نکل گئی ہے۔ رجنی بولی، کالی تھی کہ پیلی دفع ہونی؟ میں نے کہا، ملی جلی تھی، کالی اور پیلی۔ جیجا جی بولے، پھر تو ڈیمو ہوگا، کابلی بھونڈ۔ میں نے کہا، ہاں جی، کچھ ایسا ہی تھا، ادھر کو اڑ گیا ہے۔ رجنی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہنسنے لگی اور کھڑکی سے منہ نکال کر بولی، کالی بلاؤں اور کیڑے پتنگوں کا دھیان رکھا کرو، پردیس میں رہتے ہو، اگر کچھ ہو گیا تو ہم اتنی دور سے آ بھی نہیں سکیں گے۔ پھر وہ شرارت سے ذرا اونچی آواز میں ہنسنے لگی اور ہنسی ہنسی میں لاری سٹارٹ ہو گئی۔ میری اور رجنی کی کہانی سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔
جزاک اللہ۔